بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام على سیدنا ومولانا محمد خاتم النبیین لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اتبعوا سنتہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین گرامی، بڑی دیر سے سیرت مقدسہ کے مختلف پہلوؤں پر آپ نے علماء کرام کے خطابات سماعت فرما لیے ہیں، اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ ہمارا جلسہ وقت کا پابند ہوا کرتا ہے، انشاءاللہ وقت کی پابندی بھی ہوگی۔ میں چند گزارشات اسی سیرت اور آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نکھری ہوئی شخصیت جس نے آپ کو کائنات میں تمام انسانوں سے ممتاز فرمایا ہے، اور ہمارے اہل حق علماء دیوبند کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے تعلق سے کیا نقطہ نظر ہے، میں اشارے میں وہ بات بھی آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ تعالی نے آپ پر اپنے کلام کی آخری آیت نازل فرمائی، اور ایسے موقع پر نازل فرمائی جب مسلمانوں کا سب سے بڑا اجتماع اور روئے زمین کی انتہائی مقدس جگہ، دن کے اعتبار سے تمام ایام کا سردار جمعہ کا دن، عرفات کا میدان، تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کرام جو شمع نبوت کے پروانے کی طریقے سے آپ کے ارد گرد احرام کی حالت میں جبل رحمت کے دامن میں موجود ہیں۔ اللہ کے پیغمبر اپنی ناقہ پر سوار ہیں، اونٹنی پر۔ اللہ نے ایک آیت اتار دی، مجھے بہت سمیٹ کے گفتگو کرنی ہے۔ یہ آخری آیت الیوم اکملت لکم دینکم، اے پیغمبر ہم نے آپ کے لیے آپ کے دین کو کامل مکمل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، ایک معبود حقیقی کی جانب سے اپنے انتہائی محبوب پر جو انعامات کی بارش ہو سکتی تھی، وہ انعامات بھی سے بھی میں نے آپ کو مالا مال کر دیا، اور فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور ہم نے جو دین اسلام جو قرآن کریم کی شکل میں
اور محمد عربی سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور عملی زندگی کی شکل میں دی ہے، ہم اسی سے راضی ہیں۔ ہم آپ کے لیے دین اسلام پر راضی ہیں، پسندیدہ مذہب ہے، اور جب اسلام مکمل ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، دین کی کوئی بات جس میں امت کے لیے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے خیر اور بھلائی تھی، اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو بتلا دی۔ ذرا غور سے سنیے، میں بات کا رخ کدھر لے جانا چاہتا ہوں۔ کوئی چیز نہیں چھوڑی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، چاہے وہ جلوت کی زندگی ہو، چاہے خلوت کی زندگی ہو، رات کی زندگی ہو کہ دن کی زندگی ہو، جہاد کا میدان ہو کہ مسجد نبوی کی نماز ہو، زندگی کا کوئی بھی عمل صحابہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ گھر کے اندر کی زندگی کیسی تھی، ازواج مطہرات نے بتلا دیا، اور وہ بات بتلائی جو اگر نہ بھی بتایا جاتا تو کوئی حرج نہیں تھا، لیکن رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کو اسوہ بنانا تھا، نمونہ بنانا تھا، ہر چیز بتلا دی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ شاید یہ خود یا کوئی اور استنجا کے لیے بیٹھے کنارے میں آڑ کر کے پردہ کر کے استنجا کر رہے تھے۔ اسلام سے پہلے عرب کا طریقہ یہ تھا کہ وہاں حیا اور غیرت اور شرم نام کی کوئی چیز نہیں تھی، سر عام ضرورتوں سے فارغ ہو جاتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ستر، شرمگاہ کا چھپانا، غیروں کی نگاہوں سے بچانا، یہ کتنی ضروری چیز ہے۔ کچھ مشرکین نے تانا دیا، تانا کیا دیا؟ انظروا یبول کما تبول المرأة، یہ دیکھو عورتوں کی طرح پیشاب کر رہے ہیں، جیسے عورتیں پردہ کرتی ہیں عورتوں کی طرح پیشاب کر رہے ہیں۔ ایک طنز کیا، مذاق اڑایا۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے مذاق کی طرف کوئی توجہ نہیں کی، وہ اشارے میں یہ کہنا چاہتے تھے کہ تم لوگ اتنے نابلد ہو، جاہل ہو کہ تمہیں استنجے کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ لیکن ابن عباس فرماتے ہیں کہ سنو، جنہوں نے مذاق اڑایا تھا ان سے فرمایا کہ سنو، اجل یعلمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل شیء حتی الخراءۃ، جی میرے آقا نے ہمیں زندگی گزارنے کی ایک ایک چیز اور دین کے تعلق، خیر کے تعلق سے ایک ایک چیز بتائی ہے، یہاں تک کہ بول و براز کا طریقہ بھی بتا دیا، استنجا کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ گویا یہ بتانا چاہتے تھے کہ یہ ہمارے مذہب کی جامعیت کی نشانی ہے، اتنا جامع مذہب کہ نماز سے لے کر کے اپنی ضرورت کی فراغت تک کا طریقہ بتا دیا۔ میرے بھائیوں، اب یہیں سے اپنا رخ موڑ لیجئے کہ جب دین اتنا مکمل، نبی کی زندگی مثل آئینہ صحابہ کے سامنے واضح اور آیا ہے، اور اس کے باوجود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے تعلق سے صحابہ سے زیادہ کون جاننے والا ہوگا؟ اگر دین کے اندر میلاد کی منانے کی اجازت ہوتی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اسے بتا کے جاتے۔ صحابہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دین سے متعلق اور خیر و بھلائی سے متعلق کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو نبی نے نہ بتائی ہو،
نبی نے کیا فرمایا؟ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر مینا کا میدان ہے، 1.25 لاکھ کا مجمع ہے، وہاں قربانی بھی ہونی ہے، رمی بھی ہونی ہے، سارے عمل کرنے ہیں۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں استنصت الناس، جریر تمہاری آواز تیز ہے، مجمع زیادہ ہے، ذرا لوگوں کو خاموش کراؤ، میں کچھ خاص باتیں یا کوئی خاص پیغام دینا چاہتا ہوں۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاموش کرایا۔ اس کے بعد نبی نے کیا فرمایا؟ نبی نے فرمایا لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض۔ دیکھو نبی بتلا رہے ہیں، نبی دنیا سے جانے والے ہیں، اللہ کے پیغمبر اشارہ کر رہے ہیں کہ دیکھو اب ہماری تمہاری یہ دنیا کی رفاقت بڑی مختصر سی ہے، لہٰذا یہ میری نصیحت سمجھو یا میری وصیت سمجھو، لا ترجعوا بعدی کفارا۔ اللہ نے تمہیں ایمان کی، وحدانیت کی دولت دی ہے، میرے بعد کفر کی طرف مت لوٹ جانا۔ محدثین نے اس پر بڑی گفتگو کی ہے، تفصیل کا موقع نہیں ہے کہ کفارہ سے مراد کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے بعد کفر کی طرف مت لوٹ جانا۔ ایک تشریح یہ بھی ہے کہ یہاں کفر سے، اسلام سے بیزاری نہیں بلکہ عمل کفار مراد ہے، یعنی کافروں کی طرز زندگی اور ان کی بود و باش اور ان کے تمدن اور کلچر کو مت اختیار کرنا کہ یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارتے پھرو۔ یہ نبی دنیا سے جا رہے ہیں، بتلا کے جا رہے ہیں، کوئی چیز نہیں چھپا رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر حجرہ عائشہ میں ہیں اور بیماری شدید، نقاہت ایسی ہے کہ آواز نہیں نکلتی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ مقدسہ طاہرہ حضرت عائشہ موجود ہیں، فرماتی ہیں کہ ہم نے کان لگایا، آپ کے لبہائے مبارک حرکت کر رہے ہیں جیسے آپ کچھ فرما رہے ہیں۔ اللہ، میں نے کان لگایا تو اس طرح سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ آپ فرماتے ہیں الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ دیکھو نماز کی پابندی کرنا، نماز کا خیال رکھنا، وما ملکت ایمانکم، اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا۔ حضور نہیں فرما رہے، حضور فرماتے الصلاۃ، یہ نہیں فرماتے المیلاد کہ میں جا رہا ہوں میرا عرس منانا، میلاد منانا اور قمقمہ چڑھانا، جلسے جلوس نکالنا اور اس طرح کے کھیل تماشے کرنا۔ میرے بھائیو، دین مکمل ہو چکا ہے۔ اب دین کے اندر، دین کے نام سے اگر کوئی چیز آتی ہے وہ دین تو نہیں ہو سکتی، وہ گمراہی ہو سکتی ہے۔ صاحب مشکات نے اخیر میں لکھا ہے ایک حدیث ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو دین کے نام پر کوئی ایسی نئی چیز کو ایجاد کرے گا جس کا دین سے، میری زندگی سے، میری سیرت سے اور میرے حکم سے کوئی میل نہ کھاتا ہو، فہو رد، وہ رد والی چیز ہے، وہ ٹھکرا دینے والی چیز ہے۔ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے ہیں۔ علماء دیوبند کا یہ کھلم کھلا عقیدہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر، اللہ کے بعد اس کائنات ہست و بود کے اندر اگر کسی انسان کا مقام ہے تو وہ حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ہے۔ آپ کا کوئی مثل نہیں،
آپ کی کوئی مثال نہیں، آپ کا کوئی مثیل نہیں، آپ کے اعمال انتہائی اعلیٰ، آپ کے اخلاق انتہائی اعلیٰ، آپ کی عبادات انتہائی اعلیٰ، آپ کی صفات انتہائی اعلیٰ، اور سب کے اوپر ختم نبوت کا تاج زر نگار۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ یہ اتنا بڑا مجمع کئی سو کا بیٹھا ہے، لیکن چند بوڑھے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، چند بوڑھے، انہوں نے دیکھا ہے اور سنا ہے حضرت مولانا ابو الوفا صاحب شاہ جہاں پوری کو، ورنہ اس مجمع نے نہیں دیکھا۔ 50 سال سے زیادہ ہو گیا ان کی وفات کے بھی۔ حضرت مولانا ابو الوفا شاہ جہاں پوری نور اللہ مرقدہ، بے مثال مقرر، اور سیرت پر ہندوستان کے اندر حضرت کا کوئی جواب نہیں تھا۔ بہرحال میں دوسری بات کہنا چاہتا ہوں، حضرت شاعر بھی تھے۔ علماء دیوبند کا حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں نقطہ نظر کیا ہے، حضرت کی ایک رباعی سناتا ہوں جو میں نے خود حضرت سے براہ راست سنی ہے۔ فرماتے ہیں، کہا ہے کس نے رسول خدا نہ کہو، کہا ہے کس نے کہ رسول خدا نہ کہو، کہا ہے کس نے حبیب خدا نہ کہو، کہا ہے کس نے شہ دوسرا نہ کہو، کہا ہے کس نے شفیع الورا نہ کہو۔ یہی ہے فلسفہ انما انا بشر، یہی ہے فلسفہ انما انا بشر، خدا کے بعد سب کچھ کہو، خدا نہ کہو۔ یہ ہمارے علماء دیوبند کا عقیدہ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے متعلق، اللہ کے پیغمبر کی ذات کے سلسلے میں اور آپ سے عقیدت کے سلسلے میں بال سے زیادہ باریک اور نازک پہلو ہے، ذرا سا اترتے ہیں گستاخی میں آ جاتے ہیں، ذرا سے آگے بڑھتے ہیں شرک کی حد میں پہنچ جاتے ہیں۔ ہم نے اعتدال کا راستہ اختیار کیا، ہم نے خدا کے بعد سب سے بڑا جانا۔ آپ کے کمالات دنیا میں کسی فرد بشر کے اندر وہ کمالات نہیں ہیں۔ دونوں جہاں آئینہ دکھلا کے رہ گئے، دونوں جہاں آئینہ دکھلا کے رہ گئے، لانا پڑا تمہیں کو تمہاری مثال میں۔ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی مثال ہوتی ہے۔ اگر کوئی بڑا طاقتور بہادر ہے تو کہیں گے کہ رستم و سہراب جیسا، اگر کسی کے اندر بڑی فیاضی اور سخاوت ہے تو اس کو تشبیہ دیں گے کہ یہ تو حاتم بن گیا، یہ تو نوشیرواں بن گیا، اس کی سخاوت ہے، اس کی فیاضی ہے۔ کسی کے اندر حسن و جمال ہے تو بہت آگے بڑھ کے کہیں گے، تو یہ کہیں گے کہ اسے حسن یوسف مل گیا۔ ہر ایک کے لیے ایک مثال پیش کی جا سکتی ہے، لیکن حق جل مجدہ نے، رب ذوالمنن نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جن کمالات سے متصف فرمایا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ فروغ مہر بھی دیکھا، فروغ مہر بھی دیکھا، نمود گلشن میں تمہارے سامنے کس کا چراغ جلتا ہے، تمہارے سامنے کس کا چراغ جلتا ہے۔ ہم ابھی مولانا اشارہ کر رہے تھے، بہت اشارہ کر کے بہت ہلکے میں گزر گئے کہ نبی ایک ہمارا عقیدہ ہے اللہ کے پیغمبر کو علم غیب نہیں تھا۔ یہ بتانا چاہتے تھے کہ جو علم تھا وہ عطائی تھا، اللہ نے جتنا بتا دیا اتنا آپ نے بتا دیا، اور جو اللہ نے نہیں بتایا وہ نہیں بتایا، نہیں بتایا۔ معراج کا واقعہ اٹھا کے دیکھو، واپس تشریف لائے، یہودیوں اور منافق، یہودیوں کی شرارت آج کی نہیں ہے۔ انہوں نے مکے کے کافروں سے کہا کہ ذرا ان سے پوچھو تو بیت المقدس گئے تھے، انبیاء کی امامت کر کے آئے ہیں، بیت المقدس میں نماز پڑھ کے آئے ہیں، ذرا پوچھو کہ بیت المقدس کے اندر محرابیں کتنی ہیں، بیت المقدس کے طاق کیسے ہیں، اس کے مصلے کیسے ہیں۔ جا کے پوچھ دیا، نبی کریم
علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے زندگی میں کسی بھی سوال سے اتنی تکلیف نہیں پہنچی جتنی تکلیف اس سوال کی وجہ سے پہنچی کہ میں جواب نہیں دے سکا۔ حقیقت یہ ہے کہ میں نے نہ تو بیت المقدس کی محراب دیکھی تھی، نہ اس کے طاق شمار کیے تھے، نہ اس کے نقش و نگار دیکھے تھے، لیکن جب اللہ نے پردہ ہٹا دیا اور آپ کو دکھلا دیا، آپ دیکھ کر جواب دے رہے ہیں اور وہ سب منہ تک رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام وہی ہے اور اتنا ہے جتنا اللہ نے بتلا دیا ہے، اور جتنا نبی نے بتلا دیا ہے ہم اس سے آگے بڑھیں گے تو شرک کی حد میں چلے جائیں گے۔ خود نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، تم میرے بارے میں مبالغہ مت کرو، میری حد سے زیادہ مجھے آگے نہ بڑھاؤ، جس طرح سے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کی عقیدت میں مظاہرہ کر کے ان کو آگے بڑھا دیا۔ انما عبد اللہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا ایک بندہ ہوں، لہٰذا مجھے اللہ کا بندہ کہو، اللہ کا رسول کہو۔ اس سے بڑھ کر کوئی مقام نہیں ہو سکتا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور ایسے رسول کہ تاج ختم نبوت آپ کے سر پہ رکھا ہوا ہے، اور آپ قیامت تک کے لیے نبی، آپ کی شریعت، آپ کو جو کتاب دی گئی وہ کتاب، آپ کو جو قانون دیا گیا وہ قانون قیامت تک کے لیے ہے۔ دین کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، بس جو ہمیں بتا دیا صحابہ نے اس امانت کو سنبھالا، صحابہ سے تابعین نے، تابعین سے ائمہ مجتہدین نے، اور صدیاں گزر گئیں تسلسل کے ساتھ، اور ہمارے علماء اور اکابر دیوبند نے ہمیں جو بتا دیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام اور مرتبے کو، بس ہم اسی کو جانتے ہیں، اور یہی حق ہے اور یہی سچ ہے۔ نبی فرماتے ہیں کہ دیکھو ابن مریم کے ماننے والوں نے ان کے بارے میں غلو کیا اور عبداللہ کے بجائے ابن اللہ کہہ دیا، گمراہ ہو گئے۔ یہودیوں نے گستاخی پر اتر کر کے آپ کو آپ کی صحت نسل کا انکار کیا، گمراہ ہو گئے۔ دیکھو اعتدال کا راستہ اختیار کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، آخری پیغمبر ہیں، جن کمالات سے اللہ نے آپ کو متصف کیا ہے، وہ کمال نہ پہلے کسی کو ملا، نہ صبح قیامت تک کسی کو ملے گا۔ علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے، امانت و دیانت کے اعتبار سے، عدالت و شجاعت کے اعتبار سے آپ بے نظیر ہیں، بے مثال ہیں، تبھی تو اللہ نے آپ کو صبح قیامت تک کے لیے نمونہ بنا کر کہہ دیا فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ صحیح دین پر چلنا چاہتے ہو، جادہ حق پر قائم رہنا چاہتے ہو، جنت والے راستے پر چلنا چاہتے ہو، نبی کے قدم سے اپنے قدم کو ملا لو۔ صحابہ نے نبی کے قدم سے اپنے کو ملایا، صحابہ کے بعد والے اس نقش قدم پر چل کر کے فائز اور کامیاب ہو گئے، بامراد ہو گئے۔ ہم بھی اسی راستے پہ چل کے کامیاب ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ کی شان یہ ہے کہ ہر ابتدا سے پہلے، آخری بات، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد نام نبی بلند ہے نام خدا کے بعد۔ یہ ہمارے علماء دیوبند کا عقیدہ ہے کہ نام نبی بلند ہے نام خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ ہے، دین کامل ہو گیا، اللہ آپ سے راضی ہو گیا، دین پر عمل کرنے والوں سے اللہ راضی ہو گیا، اور رضا کا پروانہ ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو اسی جادہ مستقیم پر اپنے آپ کو چلا کر اپنی زندگی کی آخری سانس تک ڈٹے رہنے والے ہیں۔ اللہ ہمیں حق بولنے، حق پر چلنے اور حق کو سننے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك وحب أصحاب رسولك وحب من ينفعنا حبه عندك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. اللهم أنت خير الناصرين. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء وحفظا من كل بلاء لكل أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقني الجنة بغير حساب. اللهم آتنا أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أكفنا بحلالك عن حرامك. اللهم أغننا بفضلك عمن سواك. اللهم أغننا بفضلك عمن سواك يا ذا الجود والكرم والفضل والمن والإحسان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.